بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر المؤاساة وشهر الصبر وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد المجيد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو یہاں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اس کی وجہ سے تقوی والے ہو جاؤ گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ غم خاری کا ہے، اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر روزے کو تقوی کے ساتھ ایک خاص تعلق اس کا ظاہر کیا گیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر۔ مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا، قدم قدم پر ڈر ڈر کے چلنا اور قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا، اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر چلنا، یہ ہے تقوی۔ اور اس کے ایک مثال سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی تقوی کیا ہے؟ کبھی کبھار بڑے حضرات چھوٹے حضرات سے سوال کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے،
حضرت ابی بن کعب کا رتبہ حضرت عمر سے کمتر ہے، حضرت عمر کا رتبہ بہت بلند ہے، یہ نہیں کہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا۔ کبھی سوال کیا جاتا ہے جواب دینے کے لیے کہ تاکہ پہلے آدمی متوجہ ہو اور پھر اس کو جب جواب ملے تو اس جواب کی اس کو قدر ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کا کبھی کسی جھاڑیوں والے راستے پہ گزر ہوا ہوگا؟ دیہاتی علاقوں میں، بالخصوص پھر پہاڑی علاقوں میں ایسی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی کو دامن بچا کر گزرنا پڑتا ہے، سمیٹ کر اپنے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، گزرنا بھی ہوتا ہے وہاں سے، گزرے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی وہ ہے، یا وہ راستہ مختصر پڑتا ہے تو گزرنا تو پڑتا ہے وہاں سے، لیکن دامن سمیٹ کر۔ فرمایا کہ آپ پھر وہاں سے کیسے گزریں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا پوری طرح اپنے آپ کو سمیٹ لوں، میرا کوئی کپڑے کا کوئی حصہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا کہ یا امیر المومنین، بس یہی تقویٰ ہے کہ یہ زندگی ایک راستہ ہے، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے جس پر خاردار جھاڑیاں بھی ہیں۔ وہ خاردار جھاڑیاں کیا ہیں؟ وہ مشکلات بھی ہیں زندگی کی، وہ مسائل بھی ہیں، وہ مصائب بھی ہیں۔ اب ان سب راستوں سے گزرنا تو ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ میں گزروں گا، نہیں، گزرنا پڑے گا، خواہی نہ خواہی، چاہیں نہ چاہیں گزرنا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جیسے ہم دنیا میں آنے میں ہماری کوئی ول اور وش نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کو درخواست دی ہو ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، پیدا کیا جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ایسے ہی زندگی بھی گزرتی چلی جاتی ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ رو میں ہے رخش عمر دیکھیے کہاں تھمے، شاعر نے کہا ہے، رو میں ہے رخش عمر دیکھیے کہاں تھمے، نئے باغ ہاتھ میں ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کہ زندگی کہتا ہے کہ ایک گھوڑا ہے جو دوڑا جا رہا ہے، اور ایسا گھوڑا ہے کہ جس کی نہ باغ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ پاؤں اس کی رکاب میں ہے۔ گھوڑے کو روکنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایڑ لگائی جاتی ہے، پاؤں سے اس کو روکا جاتا ہے، ایک باغ سے روکا جاتا ہے۔ تو گھوڑا روکنے کے لیے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے گھوڑے کی کوئی لگام نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کہ میں ہمیشہ بچہ ہی رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اسے بہرحال لڑکپن میں داخل ہوتا ہے۔ پھر لڑکپن سے وہ چاہے کہ میں جوان نہ ہوں، بس یہی کھیل کود کی زندگی رہے، نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ خود ہی امنگیں پیدا ہوتی ہیں، خود انسان چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، بچپن سے لڑکپن میں جاؤں، لڑکپن سے نوجوانی میں، پھر جوانی میں، پھر جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دم جو ہے دردیں جسم میں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دم جو ہے بیماریاں آ جاتی ہیں، پتہ کرو جی، ڈاکٹر صاحب سے ملو جی، آپ کو تو یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ خواہی نہ خواہی ہم نے کرنا ہے۔ اب اس سفر میں جھاڑیاں بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں، تو اب ان مسائل سے اپنا دامن بچا کر نکل جانا، اپنا دین محفوظ رکھ لینا۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ سے آپ کے تعلق کا نام ہے۔ انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس کا دین ہے۔ جس کا جتنا تعلق مضبوط ہے اس کا اتنا دین اچھا ہے، جس کا جتنا تعلق خراب ہے اس کا دین خراب ہے۔ اصل اللہ پر، اللہ کے ساتھ تعلق ہے انسان کا۔ تو اس زندگی کے سفر میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق خراب نہ ہونے پائے۔ اس زندگی کے سفر میں شیطان کی دعوت بھی آئے گی، قدم قدم پر گناہ کے اسباب اور تقاضے بھی آئیں گے، لیکن ان سب سے بچ جانا۔
پھر اس زندگی کے سفر میں ایسا بھی ہوگا کہ مشکلات ہمیں مجبور کر دیں گی غلط اقدامات اٹھانے پر، لیکن نہیں، ایسے موقع پر ہم نے غلط اقدام نہیں اٹھانا۔ غلط اقدام اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنا کپڑا جھاڑی میں پھنسا دینا، تاکہ جس سے آدمی الجھ جائے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے تقوی کی۔ تو یہ تقوی کتنی اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی سورت جو سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اس میں فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تقوی والوں کا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی کا ہے۔ تو یہ تقوی پر ہی سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ سمجھ تو لیا ہم نے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ تقوی ہے، یہ ڈر ہمارے اندر آ جائے، کیونکہ ایک ہے لفظ زبان سے بول دیے، کان سے سن لیے، دماغ میں سمجھ لیے، اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو گئی، کوئی اس کے اوپر آدمی نے جو ہے تقریر بھی کر لی لمبی چوڑی، یہ کہ وہ بات اندر آ جائے، کیونکہ یہ لفظ صرف کافی نہیں ہوتے، ان لفظوں کے پیچھے حقیقتیں ہوتی ہیں۔ لفظ و عنوان ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، اصل اس کے پیچھے حقیقت ہے جو انسان کے اندر آتی ہے۔ جیسے آپ لفظ بولتے ہیں ماں، باپ، اب یہ ماں میم الف نون غنہ یہ 3 حرف ہیں، لیکن یہ 3 حرف نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے ممتا ہے، اس کے پیچھے ماں کی شفقت ہے، اس کی قربانی ہے، اس کا ایثار ہے، اور اس کا اپنی اولاد پر فدا ہونا ہے، نثار ہونا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ایسے تقوی کا لفظ جو ہے تا قاف واو یہ 4 لفظ ہیں، 4 حرف ہیں، لیکن یہ صرف 4 حرف نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے، ایک فیلنگ ہے انسان کے اندر آ جائے کہ اسے اللہ کا ڈر ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہ کرے اور خلوت میں بھی نہ کرے، کیونکہ جہاں بھی وہ جائے گا اللہ تو وہاں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقوی اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس تقوی کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ راستہ، اس کا ایک راستہ یہ رمضان میں آپ کا روزہ ہے، لیکن محض روزہ رکھ لینا اس سے آپ کا فرض تو ذمے سے اتر گیا اور ثواب بھی مل گیا، لیکن اس روزے کی وجہ سے زندگی میں تقوی بھی آ جائے، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ ایک تقوی تو صبح سے شام تک کا ہم کرتے ہی کرتے ہیں، کھانا پینا اور باقی جو اپنی خواہشات پوری کرنا اس سے رک جاتے ہیں، یہ تو تقوی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے احکامات کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جو رمضان غیر رمضان دونوں میں ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ صبح روزہ رکھ لیا، کھانا چھوڑ دو جی، چھوڑ دیا، والدین کے سامنے چھوڑا ہے یا خلوت میں بھی چھوڑا؟ نہیں، خلوت میں بھی چھوڑ دیا۔ سخت پیاس لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کا فریج کا دروازہ کھولا ہے اور اندر ٹھنڈا پانی ہے، ایسے ہوا آئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ کیوں نہیں پئیں گے؟ دل چاہ رہا ہے، بالکل چاہ رہا ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے نا، پی لیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، تو نہیں، لیکن پانی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا روزہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس حالت میں پانی نہیں پینا، چاہے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو بھی نہیں پینا، جو نہیں دیکھ رہا تو بھی نہیں پینا۔
یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے نہیں پی رہے۔ کھانا بھوک لگی ہے، شدید بھوک ہے، لیکن نہیں کھائیں گے۔ تو جیسے یہ تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے کہ روزے میں نہ کھانا نہ پینا۔ یہ ایک آپ کی ٹریننگ ہے، یہ اپنے آپ کو اس تقویٰ پر لانے کے لیے گویا کہ ایک سبق اور کورس ہے۔ جو تقویٰ ہم سے رمضان المبارک میں بھی اللہ مانگتے ہیں اور سال بھر مانگتے ہیں، اور اس تقوی پر فیصلے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس تقوی کو لوز کر کے، اس کو چھوڑ کر کے ہم کتنے بڑے نقصان کرتے ہیں اپنے ہی ہمیں احساس نہیں ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی ہے گناہ سے بچ جانا، گناہ سے بچ جانا، یعنی ہر وہ حکم، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو روک لے۔ جیسے روزے میں پانی پینا دل چاہنے کے باوجود نہیں پیتے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی جب آپ کے سامنے کوئی غلط چیز آ گئی ہے، کوئی نامحرم آ گئی ہے، کوئی خاتون آ گئی ہے، کوئی بیٹی بہن آ گئی ہے کسی کی، تو اپنی نظر کو جھکا لینا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ اسی اللہ کا حکم ہے جس کا روزے میں حکم تھا پانی چھوڑنے کا، اور اتنا ہی زیادہ اہمیت والا ہے جتنا وہ تھا۔ تو اب یہ حکم ہم کیسے پورا کرنے والے بن جائیں گے کہ جب ہم روزے سے اس روحانی قوت کو حاصل کریں گے۔ روزہ ایک روحانی قوت دیتا ہے انسان کو، بشرطے کہ آدمی اس کو حاصل کرے۔ یہ مہینہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت نظم فرماتے ہیں انسان کے لیے آسانی کا، کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، نیکی کا ایک عمومی ماحول بن جاتا ہے، نیکی کی جانب طبیعت چلنے لگتی ہے انسان کی، اور برائی سے تھوڑا سا آدمی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان، بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، اور پھر روزے کی صورت میں اللہ آپ کو ایک ڈھال دے دیتے ہیں۔ ڈھال دشمن کا وار روکنے کے لیے پرانے زمانے میں چمڑے کی یا پیتل کی جو ہے وہ ایک ایسا ایک گول سا ہتھیار ہوتا تھا جس سے وہ تیر روک لیتے تھے، تلوار بھی روک لیتے تھے۔ تو روزہ فرمایا کہ ڈھال ہے کس کی؟ شیطان کے حملوں سے بچنے کی، نفس کے حملے سے بچنے کی۔ ہمارے دشمن دو ہیں۔ ہم ویسے تو اپنی دشمن کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے اصل دشمن دو ہیں۔ ایک ہمارا شیطان دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا 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 دشمن ہے، یعنی شیطان تمہیں کبھی بھی اچھی بات کا حکم نہیں کر سکتا، وہ جب بھی کرے گا وہ تمہیں غلط بات کا حکم کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان عمل کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، بیکار چیز کو ویسے بالکل سرخی پاؤڈر کر کے بڑی خوبصورت دکھا دیتا ہے، لیکن ہے شیطان، اس لیے تمہارا دوست نہیں ہے بالکل بھی وہ۔ تو ایک شیطان ہمارا دشمن ہے، ایک ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، یعنی ہمارے اندر کی خواہشات، یہ ہمارا نفس ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب پیدا کرتی ہیں۔ اب نقصان کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم سے گناہ کرواتی ہیں، گناہ کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہماری رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمان، کافر نہیں، کافر کا معاملہ کچھ اور ہے، کافر کو اللہ اور زیادہ دیتے ہیں، وہ جتنا گمراہی میں، طغیانی میں، سرکشی میں، بغاوت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں تاکہ یہ خوب موٹے تازے ہو جائیں، پھر ان کو اکٹھے پکڑ کے سزا دی جائے گی۔ لیکن مسلمان کو اللہ دنیا میں بھی جھنجھوڑتے رہتے ہیں، گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی آ گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو بندہ میری یاد سے منہ موڑتا ہے غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو گیا۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو اللہ کے احساس کا نام ہے کہ اللہ ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، میری ایک ایک حرکت پر ان کی نظر ہے، میرے ایک ایک سکون پر ان کی نظر ہے۔ ایمان تو اس احساس کا نام ہے۔ تو یہ احساس تو انسان کو نہیں ہوتا، غفلت ہو جاتی ہے، غفلت میں گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے امت کے یعنی لوگوں کے گناہوں میں غور کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ ہمارے نزدیک تو بڑے بڑے گناہ کچھ اور ہوں گے، لیکن اللہ والوں کی نظریں بڑی ہوتی ہیں، تو بڑی نظر میں چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے۔ خوردبین سے آپ کا جو جراثیم ہے وہ چھوٹا سا جراثیم اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ گہری نظر ہوتی ہے، باریک نظر ہوتی ہے۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی نظریں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا، مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ غفلت یعنی اللہ کو بھول جائے انسان۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، صفت احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن ترى فإنه يراك، اگر یہ تمہیں کیفیت حاصل نہیں ہے تو چلو اس سے نیچے آ جاؤ کہ تم چاہے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس تو ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ تو گناہ انسان جب کرتا ہے، جب اس کو غفلت ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے تنگ معیشت ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زندگی تنگ ہوتی ہے باوجود وسعتوں کے۔ زندگی تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر پہلے جو ہے نا 2 کنال کی کوٹھی بنگلے میں رہتا ہے تو ایک جھونپڑی میں آ جاتا ہے، نہیں۔ ہمارے نزدیک تنگی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی چیز سمٹ کر چھوٹی ہو جائے، پھر زندگی تنگ ہو گئی۔ یا وہ پہلے جو ہے وہ 5-6 لاکھ کی ملازمت پہ تھا تو وہاں سے فارغ ہو کر وہ 50,000 کی ملازمت پہ آ گیا۔ زندگی تنگ ہونے کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں، نہیں۔ زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ساری محنتیں کرے گا، ساری کوششیں کرے گا، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ کما کر سارا دن نمازیں چھوڑ کے، گناہ کر کے، غلط حرام کما کر 5 لاکھ 10 لاکھ کا بیڈ لے آئے گا بڑا سکون والا، اور یہ فنکشن بھی ہے اس میں، یہ فنکشن بھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن نیند نہیں لا سکے گا اس سے۔ کسی کے خون چوس کر وہ اپنا عمارت تو کھڑی کر لے گا لیکن اس میں خوشی نہیں لے آ سکتا۔ تو یہ جو سکون ہے زندگی کا اطمینان ہے، زندگی بھرپور ہو جائے انسان کی، یہ اللہ کی یاد سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غفلت سے یہ نہیں ہے۔ غفلت گناہ ہے، اور گناہوں سے زندگی، مسلمان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو کرتے ہیں بے چین۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے مسلمان پر کہ اللہ اس کو بے چین کرتے ہیں۔ کافر کو نہیں کرنے ہونے دیتے، اس کو نشے کا ٹیکا لگ جاتا ہے، وہ اپنے نشے میں مست ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو ہوش میں رکھتے ہیں اللہ، اور اس کو بے چین کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی بے چینی کہاں سے آ رہی ہے مجھے۔ بیٹھے بیٹھے جو ہے گھر میں بیٹھا ہے، بہن کا فون آ گیا، بھائی کا فون آ گیا، اس نے ایسی بات سنا دی کہ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب اس کو کتنے پیسوں سے آپ ریموو کریں گے؟ بہن بھائی کی محبت کو کتنے کروڑوں میں خرید پائیں گے؟ نہیں خرید سکتے۔ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ اس کے حسد کو ختم کر دیں، کتنی دولت خرچ کریں، کتنے چیک اس کے لیے فل کریں کہ آپ کو وہ حسد سے نکل آئے اور آپ سے اچھی طرح خالص محبت کرنے لگ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملے کچھ اور ہے۔
یہ معاملے پیسوں سے نہیں ملتے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ صحابہ ہیں، صحابہ اسلام کے آنے سے پہلے کتنی زندگی ان کی مشکلات میں تھی، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، قبائلی جنگیں جو تھی سالہ سال تک چلتی تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب دین آیا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر آیا ہے، جب تقوی آیا ہے، تو زندگی ان کی کیا ہوئی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپس میں شیر و شکر ہو گئے. شیر و شکر کیا ہوتا ہے؟ دودھ اور میٹھا. یہ آپس میں جب مل جائیں تو میٹھا الگ نظر نہیں آتا، اس کی حقیقت الگ نظر نہیں آتی ہے، محسوس ہو سکتا ہے، آپ اس کو ذائقہ چکھ سکتے ہیں. تو شیر و شکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بندے ایسے مل گئے ہیں آپس میں، آپ ان میں فرق نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا ہے اور اس کا کیا ہے. یہ محبت ہوتی ہے، محبت کی انتہا ہے. اللہ نے فرمایا دلوں میں جوڑ بٹھا دیا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے میرے محبوب، اگر آپ پوری دنیا کے خزانے لے آئیں اور اس کو خرچ کر ڈالیں تو کسی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے آپ. دو دل جو آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو آپ پیسے سے جوڑ نہیں سکتے. کتنی مثالیں ہیں. بچی کی شادی کی ہے، کتنے ارمانوں سے کی ہے، کروڑوں کی جہیز تیار کیے ہیں، باراتیں آئی ہیں اور سب کچھ ہوا ہے. دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوا کہ بچی روتی ہوئی گھر واپس آ گئی. تو پیسے سے تو نہیں آپ جوڑ سکتے، پیسے سے محبتیں نہیں خرید سکتے. وہ سکون ان چیزوں سے ملتا ہے. برکت یہ ہوتی ہے ہم اپنی محنتیں کوششیں ساری لگاتے رہتے ہیں ڈبے خریدنے میں، جو اصل حقیقتیں ہوتی ہیں وہاں ہماری توجہ ہی نہیں ہے. جوتے کا ڈبہ ہے، برتن کا ڈبہ ہے، تو ڈبے کو سجاتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے گھر ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے ظاہری بینک بیلنس ہیں، یہ ڈبے ہیں. اصل جو زندگی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. اصل زندگی آئے گی اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے. جس انسان کے اندر جتنا زیادہ خوف خدا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر تقوی ہے، اس کی زندگی اتنی بھرپور ہے. اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، اس سے لوگ مل کر خوش ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ والے ہوتے ہیں، ہم ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو دل ایسے سکون سے بھر جاتا ہے. تو وہ تو ہمیں تو کوئی پیسہ تو نہیں دیتے، نہ پیسے دے کے بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس. کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے، اللہ کے ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو زندگی کا اصل طریقہ یہ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اور یہ صفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، فرمایا روزے میں ہے. لیکن روزے کو صحیح شرائط کے ساتھ گزارو، اس کے اندر اس کو پھاڑو نہیں. روزہ ایک ڈھال ہے جو تمہیں شیطان سے بچاتی ہے اور تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے، بشرطے کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو. اگر کوئی فوجی اپنی ڈھال کو خود ہی خراب کر دے، جو اس کو وال ملی ہوئی ہے، سیفٹی وال ہے، اس کو خود ہی سوراخ کر دے، قلعے کی دیوار میں خود ہی نقب لگا دے، تو دشمن کو تو آنے میں دیر نہیں لگے گی. ایسے ہی روزہ رکھ کر انسان اگر خود گناہوں کی جانب چل پڑے، روزہ رکھا ہے، اب وقت گزاری ہے، وقت گزاری کے لیے بجائے اس کے کہ اللہ کا قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، کوئی اللہ اللہ کرتے، اور کچھ نہیں ہے تو سو ہی جاتے، اس کے بجائے وقت کو غفلت میں گزار دیا، نظر کی بے احتیاطی میں گزار دیا. یہ بد نظری بڑی بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. روزے کی حالت میں روزے کی ساری جو اندر ہوا بھری ہوتی ہے وہ سب کو کھینچ کے باہر پھینک دیتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف ہم ہوا بھرے جا رہے ہیں اور دوسری جانب سوراخ ہوا پڑا ہے، تو سارا دن بھی لگے رہیں گے تو ہوا نہیں بھری جائے گی. جب ہوا نہیں بھری جائے گی تو گاڑی کا پہیہ نہیں چلے گا. تو روزے کی حالت میں گناہ کرنا ایسا ہی ہے. اس لیے کم سے کم اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تم تقوی کے ساتھ گزارو. اور یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ جس بندے کا رمضان جس حالت میں گزرتا ہے اس کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے تقریباً کم و بیش. اگر اس نے رمضان میں تقوی کے ساتھ مہینہ گزارا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اللہ اسے پورا سال بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں.
تو اس لیے رمضان کے جو اسباق ہیں، یعنی ایک ہے کہ رمضان کی ہم روٹین میں کام کرے جا رہے ہیں، ایک ہے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں، سمجھیں کہ رمضان کیا ہے، یہ اللہ ہمیں اس میں کیا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں عطا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے دروازے بند کر رکھے۔ اللہ ہماری زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس یہی گناہوں کی زندگی چاہیے، بے چینی کی، بے سکونی کی، بے اطمینانی کی زندگی چاہیے، ہمیں سکون والی زندگی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ مہینہ روزہ بالخصوص ایک تو تقوی کا پیغام دیتا ہے، دوسرا یہ صبر کا پیغام دیتا ہے۔ جیسے بھوک لگ رہی ہے تو برداشت کرو، یہ نہیں ہے کہ بھوک لگ رہی ہے تو اب آپ کہیں کہ میں تو نہیں برداشت کرتا، نہیں، بھوک کو برداشت کریں۔ جیسے بھوک روزے میں آپ کا کھانا ایک محدود وقت کے لیے بند ہوتا ہے، پینا ایک محدود وقت کے لیے بند ہوتا ہے، پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو کھانا دے دیتے ہیں، یعنی کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں، کھانا تو پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک صبر کی ایک مثال ہے۔ آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی اولاد کا دکھ آ گیا، کوئی مال کا دکھ آ گیا، کوئی جان کا دکھ آ گیا، تو اب اس پر بجائے جزا فضا کرنے کے صبر، خاموش، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر لوگوں سے جا کر شکوہ کر رہا ہو کہ اوہ ہو بڑی بھوک لگ رہی ہے، اوہ ہو روزہ رکھ لیا میں نے، تو لوگ کہیں گے بھائی رکھنے کی ضرورت کیا تھی، آپ اتنے جو شکوے کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے میدان میں بھی جب کوئی دکھ پریشانی آئے گی، فرمایا کہ شہر الصبر، یہ رمضان آپ کو صبر سکھاتا ہے، وہاں بھی صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی، شکایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں ہی بچا تھا اس کام کے لیے، نہیں 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 نہیں، یہ شکایت نہ ہو، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر آدمی سر تسلیم کرے۔ پھر یہ مہینہ فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری ایسے ہوتی ہے کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو پھر اسے بھوکے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے تو پھر اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے۔ ہمارے دسترخوان پر تو اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ گننے میں نہیں آتے، قسم قسم کے کھانے ہیں۔ کئی بیچارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو سوکھی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، تو اب ان سے غمخواری، ان کی ہمدردی جو ہے یہ انسان کے دل میں جاگے اور ایک مستقل صفت بن کر جاگے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں کچھ کر دیا باقی سارا سال بس آنکھیں بند کر لی، نہیں، بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں اس بات پر نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا سو گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بڑی سخت وعید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ شخص جو ہے مومن نہیں ہے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ اب زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، زکوٰۃ تو دینی نہیں دیں گے تو ہماری گردن نپی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں کچھ نہ کچھ غریبوں کا حصہ رکھنا ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں کا رکھنا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 2.5% زکوٰۃ دے دی تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم، نہیں، اور بھی کام ہے۔ اب مسجد ہے، مسجد کا تعاون آپ زکوٰۃ سے تو نہیں کر سکتے، تو مال کے اندر اور بھی کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں غم خاری سکھاتا ہے کہ محتاجوں کی، ضعیفوں کی، بے کسوں کی، ناداروں کی مدد کریں، اور زکوٰۃ سے ہی صرف نہیں، جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی مدد کریں تو کہتے ہیں زکوٰۃ تو نہیں لگتی اس کو، جیسے مثلا سادات ہیں، سید خاندان کے لوگ ہیں، غریب تو ہوتے ہیں، تو اب ان کو زکوٰۃ تو نہیں لگے گی، لیکن پھر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کے علاوہ تعاون کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر زکوٰۃ بھی ویسے لگنے کو تو لگ جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تعاون ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے دی، چلو کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک غم محسوس کرنا، بھوکے کی بھوک کا احساس کرنا۔ جب آدمی رات کو بستر پر، نرم بستر پر سو رہا ہو، ٹھنڈی ہوا کے آلات لگا کر، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا احساس پیدا کر لے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا سرہانہ تکیہ اینٹ ہے،
اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اینٹ بھی میسر نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ احساس رمضان ہمیں دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو لینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے۔